بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، ایک چوہے نے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور قوم سبا کی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ آخر اس قوم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ جس کی پاداش میں اس کو یہ صلہ ملا؟ پیارے دوستو، یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، سبا عرب کا قبیلہ تھا۔ اس کی آبادی کی آب و ہوا، اس کی زمین نہایت ہی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ سانپ، نہ مچھر، نہ بچھو، نہ کٹمل، کسی بھی قسم کا کوئی حشرات الارض نہیں پایا جاتا تھا۔ موسم نہایت ہی اعتدال تھا، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں بے شمار پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے مختلف قسم کے پھلوں سے ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ قوم بڑی ہی خوشحالی اور امن و سلامتی کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی گزار رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے یک کے بعد دیگر 13 نبیوں کو بھیجا، جو اس قوم کو خدا کی نعمتوں کو یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور اس قوم کا سردار، جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور پھر اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اور کفر کی طرف نہیں آتا تھا اور اس کا انکار کرتا تھا تو وہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا اور اس قوم کے باغات، مال اور مکانات سب غرق ہو گئے۔ سیلاب کچھ اس طرح سے آیا کہ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر اور نیچے بنائے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور اچانک زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین و سکون سے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غرق کر ڈالا۔ پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی اور اس طرح یہ قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانیاں تھیں، 2 باغ داہنے اور 2 باغ بائنے، تو اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ تو انہوں نے اس سے منہ پھیرا تو ہم نے ان پہ زور کا عذاب بھیج دیا۔ قوم سبا کی ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی۔ ان کی یہ بدعمالیاں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کر دیا، جو سیلاب کی صورت میں ان پر آ گیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہوں سے ہمیشہ دوری اختیار کرے، ورنہ خدشہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر آئے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو طریقہ کار بناتی ہے، اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی سے برباد ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔